ویلکم بیک عدنان بیگ. ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ کالج لاہور کی، اس کی تہذیب کی، اس کی ہاسٹل لائف کی، اس کے پروفیسرز کی، اس کے اسٹوڈنٹس کی. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج گوجرا بھی ہے، گورنمنٹ کالج فیصل آباد بھی ہے، مگر جی سی لاہور جو ہے وہ کیا اپنی عمارت کی وجہ سے اس کی تہذیب ہے کہ اس کے لوگوں کی وجہ سے اس کی تہذیب ہے؟ گورنمنٹ کالج کے اپنے اساتذہ کی وجہ سے گورنمنٹ کالج ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کالج میں ایسے ایسے اساتذہ بھی تھے کہ انگریزی کے پروفیسر ہیں اور پروفیسر بڑے باروب ہیں، ان کی کلاس ہے، لٹریچر کی کلاس ہے، تو وہ کلاس میں جا رہے ہیں تو پروفیسر کو دیکھ کے جیسے اسٹوڈنٹ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سارے اپنے کلاس روم میں چلے گئے. دو لوگ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، انہوں نے نہیں دیکھا پروفیسر صاحب کو. تو پروفیسر صاحب اندر چلے گئے تو کسی نے ان کو اشارہ کیا کہ سر، انہوں نے کہا میں لٹریچر پڑھا رہا ہوں، وہ لٹریچر تخلیق کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، یہ کہاں ملے گا؟ واہ 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 واہ. یہ کہاں ملے گا؟ ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی، اشفاق احمد کی میں نے کہیں پڑھی تھی، کہیں وہ کسی یونیورسٹی میں گئے، اسلامک یونیورسٹی تھی یا یونان کی یونیورسٹی تھی، تو استاد کے احترام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وائس چانسلر ان کو چھوڑنے آیا باہر، تو اشفاق احمد کا سایہ پیچھے سے پڑ رہا تھا، تو اسٹوڈنٹس سائے کے اوپر چھلانگ لگا کے جا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ اسٹوڈنٹ کیوں چھلانگ لگا کے جا رہے ہیں؟ تو وائس چانسلر نے بتایا آپ کا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے، آپ کے سائے کے اوپر پاؤں نہیں رکھ کے جا رہا ہے. واہ. تو یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اشفاق احمد بھی پڑھاتے رہے ہیں. ہاں، تو یہ تہذیب اصل میں ہے، جب تک کسی ادارے کا ماحول آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں لاتا، وہ ادارہ گورنمنٹ کالج نہیں بن سکتا. عدنان بھائی میری بات سوال پیدا کرنا آپ کا استاد سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سوال کریں، جبکہ باقی جگہ پہ سوال پیدا نہیں ہونے دیتے. مثلا آپ کا بلیف سسٹم کوئی بھی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ موسیقی پہ بات کر سکتے ہیں کہ موسیقی کے ٹیچر ہیں. مجھے یاد ہے ادب میں اصغر ندیم سید نئے نئے آئے تھے. اچھا. تو ہم بھی طالب علم تھے، ہمارے درمیان عمروں کا گیپ تھوڑا تھا، لیکن وہ جو ہماری مجلس اقبال کی نشستیں ہوتی تھیں ان میں ہماری گفتگو سنا کرتے تھے. وہی گفتگو ان کو یاد تھی، تو انہوں نے مجھے ایف ایل ایف کے لیے، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے، انہوں نے کہا تم فیصل آباد میں ہوتے ہو؟ اچھا. یہ تھا استاد جس کو جو مارک کرتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ. اچھا، یہ حوالہ بنا آپ کو ادھر. ہاں. تو ادروائز میں یہ مارکیٹنگ کا اور سیلف پروموشن کا آدمی ہوں ہی نہیں. تو حالانکہ اس سے پہلے بھی یہاں سب کچھ. کیا بات ہے، آپ کی میری عادتیں بڑی ملتی ہیں. میں اشاعت میں بہت سست رہا ہوں، لوگ رسائل میں چھپتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے بھی میں پیچھے ہی رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا تو ادیبوں شاعروں سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو آپ محمود رضا، کسی طالب علم کا فنون میں چھپنا کیسا ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہو کالج میں؟ میرا جب کچھ کلام 89-90 کی بات، جب میرا کچھ کلام فنون میں چھپا، اب فنون کے دفتر میں میرے جیسا بندہ جا کے دوستوں کے ساتھ پیچھے ایسے بیٹھ جاتا تھا. سامنے کون تھا؟ احمد نیم قاسمی. باتیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ خالد احمد صاحب اور بانو قدسیہ اور اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہم ایسے بیٹھتے تھے. اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ جناب ہم نے بھی کچھ لکھا ہے یہ چھاپ دیں، کہہ بھی نہیں سکتے تھے. جب وہ اس دور میں، یہ 89-90 کی بات. ہاں وہی دور. اچھا، محمود علیم، ہاں، یہ جو نظم پہ کام کر رہے تھے، تو مجھے فون آیا لاہور سے بڑی خوشی اور حیرت کے ساتھ، عدنان بیگ صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو گھر میں بیٹھا ہوں. میں نظم پہ کام کر رہا تھا، اردو نظم، اور خاص طور پہ وہ مجید امجد پہ، کہ وہ نظم نمبر گورنمنٹ کالج کا جو راوی کا تھا. تو میں نے دیکھا تو آپ کی تو اس دور میں نظمیں چھپی ہوئی ہیں اس میں.
فنون میں چھپی ہیں. میں نے کہا جی وہ ایک بات چھپ گئی ہوگی, اب کیا کہوں میں. یعنی یہ کسی نے دیکھیں اس وقت میں رسالہ اٹھایا ہاں فنون, ہاں تو وہ آپ تو تاریخی شخصیت بن گئے نا. ہاں. دیکھیں یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب ہمارے ارد گرد بڑے لوگ تھے. بڑے لوگ تھے. دیکھیں بڑے لوگوں کا مسئلہ ایک ہوتا ہے, بڑے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر دور کے اپنے جینیس ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو اس طرح سے اکنالج نہیں کرتے. دیکھیں ناصر کاظمی کو اپنے اس وقت میں اتنی جلدی اکنالج نہیں کیا گیا ہوگا, لیکن اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہم ناصر کاظمی کے ساتھ سڑکوں پہ پھرتے تھے, رت جگہ کرتے تھے, تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ بھی تھے رت جگہ کرنے والوں, جس طرح ہم کرتے رہے. اب میرے اور تمہارے بچوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یار ہمارے بڑے, اچھا یہ افتخار عارف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تھی, عباس تابش کے ساتھ بھی تھے میرے دادا ابو میرے, اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی جینیس ہیں, پہچانے نہیں جا رہے ہیں. واہ 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 پہچانے نہیں واہ جا واہ. رہے. تو یہ آپ کا بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ آپ لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں, ان سے باتیں کہلوا رہے ہیں. گورنمنٹ کالج کی بات سے مجھے یاد آیا, دیکھیں گورنمنٹ کالج کی تہذیب راتوں رات نہیں بنی, اور پاکستان میں 2 ادارے ایسے ہیں جس میں سینئر جونیئر کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک ہماری فوج ہے اور ایک گورنمنٹ کالج ہے. واہ 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 واہ. کہ اب میں فرض کریں مجھے کوئی جونیئر لڑکا کہے کہ جی کہ میں بھی راویہ ہوں, تو میں کہتا ہوں چیئر بیٹھو ایک منٹ چائے پیتے ہیں, میں یہ کام کروں, پھر ہم پاٹھے باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ مکس اپ ہو جائیں گے. اور یہ یا دوسرا ادارہ انڈیا میں علی گڑھ ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں مجھے 1-2 دفعہ بیرونی سفر کا یہ شعر و ادب کے حوالے سے اتفاق ہوا. جب آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا جی کہ فیصل آباد سے فلاں اور یہ ہے اور گورنمنٹ کالج, تو وہاں کے اس وقت جو 1-2 لوگ اگر گورنمنٹ کالج کے ہیں تو اگلے دن وہ سارے گورنمنٹ کے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں آؤ یار اپنے کالج کی باتیں کرتے ہیں. یہ آج کے پروگرام کی بہت خوبصورت بات کیا. یہ صرف گورنمنٹ کالج کا اعزاز ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک کھلا ماحول ہے. ہم نے اپنے سینئرز کی عزت کی, لیکن یہ نہیں کہ عزت کا مطلب کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے, ان سے سوال کیا, ان سے سیکھا, ان سے باتیں کی. تو یہ ابھی بھی ادب کے لیے, سکھانے کے لیے, ایون موسیقی کے لیے اور فنون کے لیے وہی درسگاہ ہے کہ جس سے لوگ ابھی بھی, آپ دیکھ لیں آج کل کا گورنمنٹ کالج کا طالب علم باقی کا جو کیوں فرق ہے, ایک تو اس کا یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ جاتا ہے اور ایک پروسیس ہے سارا. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے ابھی بھی جو نئے شعراء ہیں ان میں سے 2-4 ایسے شاعر ہیں جو اس کے راوی کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور کمال شاعری بھی کر رہے ہیں. میری بھی ایک یاد وابستہ ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے. 1988 میں ایک مشاعرہ ہوا تھا, وہ طری مشاعرہ جسے کہتے ہیں, نظم بھی تھی اس میں صبح 9 کے عنوان سے. تو امجد, اسلام امجد اور اجمل نیازی اس کے کیا کہتے ہیں ججز تھے. تو ارم حسن ابھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئی تھی, کمپیئرنگ میں آئی تھی. تو نذیر ناجی کے چھوٹے بھائی, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, کمپیئرنگ وہ کر رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے بندہ ہوٹنگ بھی کرتا ہے, تو میں نے ہوٹنگ کے بہانے نیچے سے وہ جو مرغ کی آواز نکالی, مرغ کی آواز نکال لی, وہ ککڑو وہ بڑی کلیپنگ ہوئی. مین وائل وہ جب رزلٹ تیار, آپ خود جاتے رہے طری مشاعروں میں, تو جب رزلٹ تیار ہو رہا تو اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نظم ہے تو سنا دے آگے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے مجھے بلا لیا. اب مجھے کیا پتا وہ مجھے پہچان کے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے میرے گلے میں بازو ڈالا, تو کہتے ہیں نظم تو بعد میں سنیں گے, پہلے وہی ککڑو کڑو گیا. اچھا محمود جی سی لاہور کے ساتھ میری یہ یاد وابستہ ہے. اچھا مشاعرے جو ہے نا, یہ ایک دور تھا جب کلیپنگ مشاعرے میں بدتمیزی سمجھی جاتی تھی. ہاں. اب سٹیج پہ بڑے لوگ بیٹھے, چینج ہو گئے, صورتحال چینج ہوگی. تب سامعین جو تھے وہ جملہ بھی پھینکتے تھے اور شاعر بھی انجوائے کرتا تھا. اب وہ کام ختم ہو گیا. عدنان بیگ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ, باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. آڈینس کا موڈ جو ہے
وہ ہم 80s میں دیکھتے ہیں، 90s میں دیکھتے ہیں، آج 2022 جا رہا ہے، میں موڈ کافی چینج ہوا ہے۔ بہت چینج ہوا ہے، بہت چینج ہوا ہے۔ دیکھیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسے سرکلز ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ کاتا اور لے دوڑی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ادب میں نہیں چل سکتا، یہ شو بز میں ہو سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں میں ہوں کہ جو کم لکھتے ہیں اور پھر لکھ کے نا وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ابھی تو موبائل آ گئے ہیں، پہلے ڈائریز ہوتی تھی۔ مجھے ایک شعر یاد آ کے بات کر کے، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا ہم رہ جائے گا۔ ہم چلتے چلتے یہاں تک آن پہنچے ہیں، ہمارا کون سا وہ 2-3 سال کا تعلق ہے، 40 سال ہو گئے ہیں پیچھے۔ ایسے اچھا آپ بتا رہے تھے ہم تو اپنی یادیں تازہ کر رہے تھے، وہی زمانے اچھا جس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ انجم سلیمی، مقصود وفا، امجد بابر، یہ بہت سارے دوست فیصل آباد سے آیا کرتے تھے۔ اچھا گوجرے کے حوالے سے آپ نے نام لیا، ایک امجد بابر نثری نظم میں کام کر رہا ہے بہت، ہاں اچھی نظم لکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے گوجرے میں رہ کے۔ ہاں اس نے اچھا کام کیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک خاتون ہیں کینیڈا میں رہتی ہیں، ان کا نام ہے گل رخ کاظمی۔ گل رخ کاظمی، اچھا میں نے ان کی نثری نظمیں پڑھی تو مجھے لگا کہ یار یہ تو ایک نئی فضا کی شاعری ہے، لیکن کیونکہ میں نقاد نہیں ہوں، میں تو صرف اپنی رائے اپنے تک ہی رکھ سکتا ہوں، لیکن لوگ بڑا اچھا کام کریں، نثری نظم میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور نثری نظم میں کہیں نہ کہیں قاعدے قوانین ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اور یہ مان لیا کہ نثری نظم کو ہمارے بڑوں نے، اور آج کی نسل نے مان لیا کہ نثری نظم ہے، اس میں اگر ردم لانا چاہے تو وہ تھاٹس کے ساتھ آ سکتا ہے، لائنز کے اندر تو ردم نہیں ہوتا، تھاٹس کے اندر ردم ہوتا ہے، اور مانی گئی ہے یہ نظم، اور جو کریٹو نظم لکھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں اس کی نظمیں۔ ہاں ایسے ہی۔ اچھا عدنان بیگ، باتیں تو چلتی رہیں گی، جس یونیورسٹی سے تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ نے سب سے پہلے نظم لکھی یا غزل؟ غزل، کیونکہ نظم تو ایک فضا ہوتی ہے، نظمیں لکھتا تو تھا میں، لیکن کیونکہ نظم سنانے کی چیز ویسے ہوتی نہیں۔ میں نے جس دور میں ہماری اور آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس دور میں عباس تابش کی بھی میں نے نظمیں سنی۔ وہ ایک بیٹھک تھی، وہ راج گڑھ میں، پتہ نہیں کون سے گڑھ میں ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، تو وہاں تو آپ غزل لکھی آپ نے پہلے؟ موسٹلی میرا خیال ہے کہ شاید 99% جو شروع کے ہوتے ہیں شعراء وہ غزل ہی لکھتے ہیں، کیونکہ اس کی تربیت ہماری زیادہ ہوتی ہے۔ نظم لکھی میں نے کافی، لیکن مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ نظم میری کو فرق ہے یا مختلف ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے تابش نے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ یار تم نظم لکھو، اور کئی نظمیں تو ایسی ہیں کہ وہ میری نظم کا عباس تابش پہ تو سٹیمپ لگ گئی نا، وہ غزل کا شاعر ہے۔ ہاں لیکن اس کی نظمیں آپ دیکھیں، نظمیں بھی ہیں، مان لیا نظمیں، مگر سٹیمپ ایسی لگی ہے کہ وہ غزل کا شاعر پاپولر ہوا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ بات کر رہے تھے نظم کے حوالے سے۔ تو نظم میں اصل میں کیونکہ تجربات بہت ہوئے، اور مثلا یورپی بہت سی اصناف ایسی ہیں جو لوگوں نے لکھی، لیکن وہی ہے نا کہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ماحول میں نہیں چلتے، اس دور میں ہم نے بھی لکھی۔ لیکن غزل وہ ہے جو جس کی جڑ بہت گہری ہے، گو کہ یہ کہیں سے یہ پودا ٹرانسپلانٹ ہو کے ہمارے پاس آیا، وہاں ابھی یہ پودا ویسے تناور درخت نہیں ہے جیسے ہمارے۔ غزل ہماری بعض پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ ہماری تہذیبی صنف بن گئی ہے، ہماری سویلائزیشن کی شناخت بن گئی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ تو نظم ایک دور تھا، بہت عروج تھا اس کا، آزاد نظم کا، ہم بھی اس دور میں بہت لکھتے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ تب پابند نظم کہتے تھے کہ نہیں یہ آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، اور غزل اب نہیں لکھی جائے گی نظم کے طور، لیکن آج نظم کیا وہی ہے؟ نہیں، آج دوبارہ غزل اپنے اس مقام پہ کھڑی ہے
جہاں اور سے بھرپور لکھی جا رہی ہے. عدنان بیگ آپ نے تھیسس آپ سائیکالوجی میں ایم اے کیا اور تھیسس کا موضوع کیا تھا آپ کا؟ ہاں وہ دلچسپ تھا. وہ تھا خودکشی کرنے والے اردو شعراء کا نفسیاتی تجزیہ. نفسیاتی تجزیہ. تو آپ کیا اس میں سم اپ کیا آپ نے اپنے تھیسس کے اندر کہ یہ جو شعراء ہیں، شکیب جلالی ہے جیسے، سارا شگفتہ ہے، قمر بشیر ہیں ہمارے، یہ کیا وجہ بنی کہ یہ نوجوانی کے عالم میں اس میں ایک اچھا نام خودکشی اس میں کرنے ایک اچھا پر نام آنس ذہنی موئی. طور پر تیار کر لیا؟ ایک شعر یاد آ گیا مجھے شکیب جلالی کا کہ وہ کیا ہے، فصیلہ جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی. تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہوتا ہے اصل شاعر میں کے جس دماغ طرح کے سے ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی ریزن مختلف کیمیکل چینجز ہیں، اسی طرح سے ہمارے برین میں اور سائیکولوجیکلی اگر کہا جائے تو کانشس میں بھی مختلف امراض داخل ہو جاتے ہیں. شاعر کی ایک اپنی فضا ہوتی ہے، ادیب کی اپنی فضا ہوتی ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تنہائی بہت بڑی ہوتی ہے. یہ اپنی تنہائی میں لیو کرتے ہیں اور اپنی ایک دنیا الگ بساتے ہیں. دیکھیں، ایک وہ دنیا ہے جس میں ہم سب انٹریکشن کر رہے ہیں، ایک وہ دنیا ہے جس میں محمود رضا سید لیو کر رہا ہے، وہ باقیوں سے بھی انٹریکشن کر رہا ہے، اپنی وہ اس دنیا میں بھی ہے، وہ سوچتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ پروگرام کرتا ہے. تو اس کی وہ دنیا بڑی ہے. شعراء کی وہ دنیا بڑی ہوتی ہے. اور ان سب کا سبب ایک نہیں تھا جو میں نے تجزیہ کیا تھا. مختلف وجوہات آپ کی سارا شگفتہ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں. میری ایک ملاقات ہے سارا شگفتہ سے. ہاں وہ یہ تھی کہ لال پور اسٹیشن پہ رکی ہے گاڑی، 3-4 گھنٹے کے لیے لیٹ تھی. تو اس نے رابطہ کیا الکار باب ذوق کے کرتا درتاؤں سے، تو وہ 1-8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی. اچھا، آپ بتا رہے تھے کچھ. تو یہ بلکہ قمر بشیر ہمارا ہاسٹل میٹ تھا، وہ ہم سے 2 سال جونیئر تھا لیکن بہت زندہ آدمی تھا. تو میں اسی پہ کام کر رہا تھا، تو ہم یہی ڈسکشنز کرتے تھے کہ یار فلاں شاعر کے یہ 4 شعر دیکھو، اس میں خودکشی کی ٹینڈنسی ہے. قمر بشیرہ میں کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ تجھ سے صدیوں کے فاصلے پر ہوں، واہ واہ واہ، اس قدر تیز تیز چل کر بھی. آہا ہا 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 ہا، یہ ہے قمر. واہ 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 واہ، تجھ سے صدیوں کے فاصلے پر ہوں، واہ 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 واہ، اس قدر تیز تیز چل کر بھی. واہ واہ واہ. اور یہ تھا اس کا کہ عشق خوش اعتقاد کر دے گا، عشق خوش اعتقاد کر دے گا، خوش اعتقاد کر دے گا، اچھے لگنے لگیں گے پتھر بھی. واہ 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 واہ. وہ ہمارا دوست ایسا تھا کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں قمر بشیرہ میں کہ وہ زندہ ہوتا تو وہ بہت اس کا جو شعور تھا، تنقیدی شعور بہت اسٹرانگ تھا. مطلب وہ دوستوں میں بھی کسی کمزور شعر کی داد نہیں دیتا تھا. بعض اوقات ہم دوستوں میں کہتے ہیں اچھا واہ 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 واہ، لیکن وہ اس کا، اور وہ اتنا ہنسنے والا، کہکا لگانے والا لڑکا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا. یہ